الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے: اے ایمان والو، جب تم مقابلے میں کافروں کے آمنے سامنے ہو جاؤ تو تم ان کافروں کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی جنگ کے میدان سے مت بھاگو. اور جو مسلمان اس جنگ کے دن ان دشمنوں کو اپنی پیٹھ دکھائے گا تو پکی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا غصہ لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے. الا یہ کہ پیٹھ پھرانے کا مقصد جنگ کی کوئی چال چل رہا ہو، یعنی پیترا بدل رہا ہو، یا قتال میں شامل ہونے والی کسی دوسری جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہو تو اس کی اجازت ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے مسلمانوں، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا. اور اے نبی، جب تم نے ان کافروں کی طرف مٹی کی ایک مٹھی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی، لیکن وہ تو اللہ تعالی نے پھینکی. اور تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھی طرح آزمائیں. یقیناً اللہ تعالی ہر بات کو سنتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین.
یہ سب کچھ تو ہو گیا، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی کافروں کی سازش کو کمزور کر دیں گے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافرو، اگر تم فیصلے کو چاہ رہے تھے تو پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر تم شرارت کرنے سے رک جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم آئندہ بھی وہی شرارت کرتے رہو تو پھر ہم بھی یہی سزا دینے کا کام کریں گے، اور تمہاری جماعت چاہے کتنی بھی بڑی ہو تم کو ہرگز کچھ بھی کام نہیں آوے گی، اور یقین رکھو اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم اس اطاعت کرنے سے منہ مت پھیراؤ، حالانکہ تم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے حکم کو سنتے ہو تو عمل بھی کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور تم ان کافر اور منافق لوگوں جیسے مت بنو جنہوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ حقیقت میں کچھ سنتے نہیں ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں۔ بدر کی جنگ کا بیان چل رہا ہے اوپر سے۔ اللہ تعالی نے قرآن کی الگ الگ آیتوں میں جنگ کے متعلق کچھ ضروری قانون بیان فرمائے، اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں اس طرح کے لڑائی اور جنگ کے متعلق کچھ نہ کچھ قانون موجود ہے۔ قرآن میں جو آخری قانون آیا وہ یہ کہ ایک ایمان والے کے مقابلے میں دو دشمن ہو تو میدان میں مقابلہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر دو سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے میدان چھوڑ کر کے ہٹ جانے کی اجازت ہے۔ مثلا 100 ایمان والے ہیں اور سامنے دشمن 200 تک ہے تو مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ 1000 ایمان والے ہیں اور 2000 تک دشمن ہے تو مقابلہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر ڈبل سے زیادہ بڑی تعداد ہو جائے تو پھر میدان چھوڑ کر کے ہٹ جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ جو آخری قانون آ گیا کہ ایک کے مقابلے میں 2 ہو، وہاں تک آپ میدان نہیں چھوڑ سکتے، مقابلہ کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ایک خاص ہدایت دی گئی کہ ایمان والو، جب دین کے دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس مقابلے کے وقت پر پیٹھ مت دکھاؤ، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے شجاعت، بہادری، اس سے پوری ہمت کے ساتھ دین کے دشمن سے مقابلہ کرو۔ 2 شکل میں تم پیچھے ہٹ سکتے ہو، ایک تو ہے جنگ کا پینترا، لڑائی میں الگ الگ پینترے ہوتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن کو دھوکہ دینا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے میدان سے تاکہ دشمن کو یہ ہوئے کہ یہ جا رہے اور وہ غفلت میں پڑ جاوے،
تو پھر پلٹ کے آ کر کے زوردار ان کے اوپر دوسرا حملہ کر دیا جائے۔ اس طرح پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھنا اور دوسرا پلٹ کر کے بڑا حملہ کر دینا، یہ ایک جنگ کا پینترا اور تدبیر اور چال کہلاتی ہے۔ یہ شکل جائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری کمک مدد میں آ رہی ہے، ایک لشکر مقابلہ کر رہا تھا اور دوسرا لشکر مدد کے لیے آ رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاوے اور پھر دونوں لشکر ساتھ مل کر کے دشمن سے مقابلہ کرے، یہ شکل بھی شریعت کے اندر جائز بتلائی گئی۔ ورنہ اس کے علاوہ جو آدمی بزدل ہو کر کے محض دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی راحت اور آرام کے لالچ میں میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسے لوگوں کے اوپر اترتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جو بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ تو ایک خاص مسئلہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، جس کا تعلق جنگ اور مقابلے کے حالات سے ہے، کہ جب کبھی جنگ کا موقع ہو اس وقت اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہر موقع کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی کے بارے میں ایک خاص بات اللہ نے بتلائی کہ 313 ایمان والے ہیں اور سامنے 1000 مکہ کے دشمن ہیں، کافر لوگ ہیں۔ جب صبح میں جنگ کا وقت ہوا تو پہاڑ کی طرف سے 1000 کافر دشمن پوری تیاری کے ساتھ ایک ساتھ میدان کے اندر آئے۔ تکبر تھا ان کے دماغ میں، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اتراتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے میدان کے اندر وہ لوگ آگے بڑھے۔ جب یہ آگے بڑھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج آگے بڑھے تو کچھ ڈر اور گھبراہٹ جیسا ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کا ایک بہت بڑا حملہ، ان کی تیاری، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عجیب و غریب کام کروایا۔ کام یہ کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سے مٹی اٹھائی، کنکر اٹھائے اور مٹھی بھر کر کے، اس کو مٹھی بھرنا کہتے ہیں، تو مٹھی بھر کر کے مٹی اور کنکر حضور نے اٹھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کنکر پھینکی، ایک دائنی طرف، دوسری لی ڈابی بائیں طرف، اور تیسری لی اور سامنے کی طرف۔ 3 طرف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے کنکر پھینکی، مٹی پھینکی۔ اب اتنی مٹھی میں کتنا آ سکتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، چمتکار تھا کہ وہ 3 مٹھی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے تمام دشمنوں کی آنکھوں کے اندر پہنچا دیا۔ 1000 سے زیادہ جو دشمن تھے، ان سب کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی پہنچ گئی، اور سب اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، چورنے لگے، اور آنکھ کو صاف کرنے میں لگ گئے۔ اور اسی وقت پر صحابہ کرام نے موقع پا کر کے بڑا زبردست ان کے اوپر حملہ کر دیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو یہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی نصیحت دی، بہت بڑی تعلیم دی کہ تم 313 تھے اور 1000 دشمنوں کے مقابلے میں تم جیت گئے، کامیاب ہو گئے، تو اس میں تمہاری تو کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے۔ جو کچھ کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ہے، تاکہ کسی کے اندر عجب نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے،
کہ دیکھو ہماری طاقت سے ایسا ہوا، ہماری تدبیر سے ایسا ہوا، ایسی محنت سے ایسا ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان دشمنوں کو قتل کیا ہے کہ ایک مٹھی 3 مٹھی دشمنوں کی آنکھوں میں جاوے اور اس وقت پر فرشتے بھی آ جاوے اور فرشتے بھی آ کر کے ان دشمنوں کے اوپر حملہ کر دے، اتنا بڑا جو کام ہو گیا، یہ کام اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی برکت سے ہو گیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی آپ نے جب مٹھی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مٹی کی مٹھی دشمن کی طرف پھینک رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وہ تو میں نے پھینکی ہے۔ حضور کے پھینکنے کو اللہ تعالیٰ یہ فرماوے کہ میں نے وہ مٹی پھینکی تھی اور میں نے دشمن کی طرف جو ہے وہ مٹی پھینکی تھی، یہ کتنی بڑی جو ہے اونچی نسبت کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ نے ایمان والوں کا اس موقع کے اوپر بہت اچھی طریقے سے امتحان لیا اور اللہ نے آزمائش کی۔ دیکھو ہر مومن کے لیے اس میں ایک تو بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے ذریعے سے بڑا اچھا کام ہوئے تو وہ اس کو اپنا خود کا کمال نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان سمجھے۔ آج ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کوئی دین کا، دنیا کا، قوم و ملت کی خدمت کا کوئی کام کروا لیتے ہیں تو انسان اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت سے، میری فکر سے، میری پلاننگ سے یہ کام ہو گیا۔ یہ ہمارا سوچنا سمجھنا غلط ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو مٹھی نکلی تھی اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرماوے کہ یہ تو میں نے کیا، تو پھر ہمارے لیے تو اس میں اس سے بھی بڑا سبق ہے کہ ہم تو امتی ہے، کمزور ہیں اور عام جو ہے انسان ہیں، ہمیں تو زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو ہم اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھے۔ دوسری ایک بہت بڑی سبق کی بات یہ ہے کہ فتح ملی بدر میں، کامیابی ملی جنگ میں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو بندے کو اس کے اوپر شکر گزاری کرنی چاہیے، شکر کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ مصیبت کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور پریکشا ہے، اور نعمت اور راحت کا آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا امتحان اور پریکشا ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ صرف مصیبت میں اللہ پریکشا لیتے ہیں، بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر کے بھی امتحان لیتے ہیں۔ دیکھو یہاں صحابہ کرام کو اللہ نے بدر کے اندر کامیاب کیا، فتح عطا فرمائی، تو اس کامیاب کرنے کو، اس فتح دینے کو اللہ تعالیٰ نے امتحان فرمایا کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا کہ اس کامیابی کے ملنے پر تم شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں ادا کرتے ہو۔ آج ہم لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ مصیبت آتی ہے تو تکلیف کے اندر فریادیں کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے سامنے بولنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ استغفار، توبہ اور معافی نہیں کرتے۔ دیکھو ہر حالت اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اچھے حالات کے ذریعے سے، کبھی برے حالات کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ مالداروں کے لیے مالداری اللہ کا امتحان ہے کہ اللہ نے جو مال دیا
اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور غریب کے لیے غریبی ایک امتحان ہے کہ وہ غریبی میں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ دونوں چیز میں اللہ کی طرف سے بندے کے لیے امتحان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تستفتحوا، مکہ مکرمہ سے جب ابو جہل 1000 کافروں کا لشکر لے کر چلا تو اس نے کعبہ کے پردے پکڑے، اور پردے پکڑ کر کے اس نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی دین کے اعتبار سے اچھا ہے، اے اللہ تو اس کو فتح دے دے، کامیابی دے دے۔ یہ خود ابو جہل اپنی زبان سے بول کے چلا تھا۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ایک اللہ کو مانتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو ابو جہل جیسا کافر بھی جب مکہ سے نکلا تو کعبہ کے پردے پکڑ کر کے اس نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا میں یہی کہا تھا اس نے، ایک طرف میں 1000 آدمی کو لے کے جا رہا ہوں، وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، دونوں میں جو بھی دین میں اچھا ہو، اے اللہ آپ اس کو فتح اور کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یہ اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جیسی تم نے مدد مانگی تھی نا تو مدد آ گئی، کہ تم نے مدد مانگی تھی کہ اللہ جو دین میں اچھا ہو ان کی مدد کرو، اور اللہ کی نظر میں اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا، دین سچا، اس لیے اللہ کی مدد ان کے اوپر آئی اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، کافرو اب تم ہمارے نبی کو ستانے سے رک جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم نہیں رکو گے ہمارے نبی کو ستانے سے تو ہم آئندہ بھی بدر کی طرح تم کو سزا دیں گے۔ اس لیے کہ بدر میں کتنی بھاری سزا ہوئی، 70 مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور 70 بڑے آدمیوں کو قید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نبی کو ستانے سے تکلیف دینے سے توبہ نہیں کی تو ہم آئندہ بھی تم کو سزا دیں گے اور آئندہ بھی تکلیف دیں گے۔ یہ بدر کی چھوٹی تکلیف ہے، یہ دیکھ کر کے سدھر جاؤ، توبہ کر لو، رک جاؤ، نبی کو پریشان مت کرو، نبی کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دو۔ اگر تم نے نہیں کیا تو ہم آئندہ یہ سزا چالو اور باقی رکھیں گے، اور تمہارا لشکر کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اللہ کی مدد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دنیا میں کتنی ہی بڑی طاقت ہو، کتنا ہی بڑا لشکر ہو، کتنے ہی بڑے ہتھیار ہو، لیکن اللہ کی مدد کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی مدد، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں اور کافروں کی سازشوں کو اور تدبیروں کو ناکام کرتے، کمزور فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت کے بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرنے والے بنو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، نبی کے حکم کو پورا کرو، اور تم اللہ رسول کا حکم سنتے ہو تو ماننے والے بھی بنو۔ قرآن سنتے ہو، نبی کی حدیث سنتے ہو تو ماننے والے بھی بنو۔ 2 درجے ہیں، ایک درجہ ہے سننا اور دوسرا درجہ ہے ماننا۔ جو لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے، نبی کی بات نہیں سنتے، وہ پہلے نمبر کے گنہگار ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو سنا ہی نہیں۔ جب سنا ہی نہیں گے تو مانیں گے کہاں سے؟ اب جب سن لیا تو پہلا نیک کام کر لیا، اب دوسرا نیک کام ہے ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو جو لوگ سنے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرے تو وہ ڈبل گنہگار، اور جو سن لے وے
تو انہوں نے ایک ذمہ داری تو ادا کر لی، ایک اچھا کام تو کر لیا، اب دوسری ذمہ داری ہے کہ عمل کرنا اور اس کے اوپر چلنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہتے ہیں کہ ہم نے بات تو سنی، حالانکہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، صرف سننا سننا ہی ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو، حدیث کو، دین کی بات کو صرف سننا سننا بنا رکھا ہے، عمل کرنے کا ذرہ برابر بھی جذبہ اور نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے کہ جو عمل نہیں کرتے، صرف سنتے ہی سنتے ہیں۔ تو اصل تو ہے دین کی باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اشاعت کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لو۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کامل تقوی اخلاص للہیت عطا فرما، حب جاہ، حب مال، حب شہرت، حب دنیا، بد نگاہی اور بد قولی، بد عملی، بد فعلی سے محفوظ فرما، ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو